بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تصحیح بہشت زیور کی۔ اس میں ہمارا 8واں چیپٹر کتاب الصلاۃ چل رہا ہے۔ 7 سیشن ہو چکے ہیں، آج 8واں سیشن ہے جس میں ہم نماز کی شرائط کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے۔ شرط نمبر 5 قبلہ رخ ہونا، شرط نمبر 6 وقت ہونا، شرط نمبر 7 نیت کرنا۔ امام اور مقتدی کی نیت کے مسائل، قضا نمازوں کی نیت، نماز جنازہ کی نیت۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شرط نمبر 5 قبلہ رخ ہونا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں سمت قبلہ معلوم نہیں ہوتی اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے، تو اپنے دل میں سوچے، جس طرف غالب گمان ہو اس طرف رخ کر کے پڑھ لے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن سوچے بغیر پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہے لیکن پوچھا نہیں، اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے وقت پوچھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر اتنی دیر تک جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے قبلہ کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 18، اگر قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی کو اپنے غالب گمان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ امام اس کے نزدیک غلطی پر ہے اور کسی کو غلطی پر سمجھ کر اس کی اقتداء جائز نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں اس مقتدی کو تنہا نماز پڑھنی چاہیے جس طرف اس کا غالب گمان ہو۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 20، کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل بھی درست ہے۔ شرط نمبر 6 وقت ہونا۔ مسئلہ نمبر 21، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی وہ وقت ظہر کا نہیں تھا بلکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی اور یہ سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی۔ مسئلہ نمبر 22، اگر کسی نے وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ وقت آنے سے پہلے نماز بالکل نہ ہوگی، چاہے جان بوجھ کر پڑھے یا غلطی سے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا جب وقت آ جائے گا۔ شرط نمبر 7 نیت کرنا۔ مسئلہ نمبر 23، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج فرض نماز ظہر پڑھتا ہوں، اور اگر سنت پڑھ رہا ہو تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ لمبی چوڑی نیت جو لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ نیت میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ امام قراءت شروع کر دیتا ہے اور ان کی نیت ختم نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، اگر زبان سے نیت کرنا چاہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں آج ظہر کے فرض کی نیت کرتا ہوں، نیت کے ان الفاظ کے بعد اللہ اکبر کہے، اور اگر سنتوں کی نیت زبان سے کرنا چاہتا ہے تو اتنا کہہ دے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی سنتوں کی، پھر اللہ اکبر کہے، اور 4 رکعت نماز وقت ظہر منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، یہ سب کہنا ضروری نہیں۔
مسئلہ نمبر 25، اگر دل میں تو یہ خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 26، اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 27، سنت، نفل اور تراویح کی نماز میں صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ سنت ہونے اور نفل ہونے کی کوئی نیت نہیں کی تو بھی درست ہے، مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیا کافی ہو گیا۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو اتنا کافی ہے کہ اگر ظہر کی پڑھ رہا ہے تو میں ظہر کی نیت کرتا ہوں، ظہر کے فرض کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں ظہر کی سنت کی نیت کرتا ہوں، 4 رکعت سنت کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے کہنا کافی ہے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو بول دیں میں ظہر کے 4 رکعت فرض امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، کافی ہے اتنا، ورنہ دل میں ارادہ ہی کافی ہے۔ اگر دل میں ارادہ تو ہے فرض نماز پڑھنے کا، ظہر کی فرض نماز پڑھنے کا دل میں ارادہ تو ہے، لیکن زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جائے تو دل کا اعتبار ہوگا، اس کا فرض نماز ہو جائے گا۔ جیسے میں ظہر کی فرض نماز کی نیت کرتا ہوں، دل میں ہے یہ، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ عصر کی نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ اکبر کہہ لیا، ظہر کی نماز ہو جائے گی اس کی زبان، کیونکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اگر تراویح پڑھ رہا ہے تو یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میں سنت تراویح کی نیت کرتا ہوں۔ امام اور مقتدی کی نیت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 28، امام کے لیے صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے ارادے سے مردوں کے برابر کھڑی ہو اور یہ نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی نماز نہ ہو تو اس کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے، اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا یہ نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں۔ مسئلہ نمبر 29، مقتدی کے لیے اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مقتدی ہیں، تو یہ نیت ضرور کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ اور ویسے بھی کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کا ارادہ تو ہوتا ہی ہے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 30، مقتدی کے لیے امام کی تعین شرط نہیں کہ وہ زید ہے یا عمر، بلکہ صرف اتنی نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ البتہ اگر نام لے کے تعین کر لے گا اور پھر اس کے خلاف ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ خالد ہے، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ قضا نمازوں کی نیت۔ مسئلہ نمبر 31، اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں پھر قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کرے، مثلا اس طرح کہ میں فجر کے فرض پڑھتا ہوں یا ظہر کے فرض پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جس وقت کی قضا پڑھنا ہو خاص اس کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر صرف اتنی نیت کر لی کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہ ہوگی، پھر اسے پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 32، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کہ ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل 4 دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو اب صرف اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں درست نہیں، بلکہ اس طرح نیت کرے کہ میں ہفتہ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، پھر ظہر پڑھتے وقت کہے ہفتہ کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح کہتا جائے۔ پھر جب ہفتہ کی سب نمازیں قضا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح سب نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں، اسی طرح نیت کیے بغیر قضا صحیح نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اگر کسی نے دن و تاریخ کی تعین کے بغیر قضا نمازیں پڑھ لیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر اعادہ آسان ہو تو دہرائے اور اگر دشواری ہو تو
وہی نمازیں کافی ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 33، اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہ ہو تو یہ یوں کہے یا یوں نیت کرے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں، یا ظہر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے سب سے پہلی کی قضا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح نیت کر کے قضا پڑھتا رہے۔ جب دل گواہی دے دے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ہو گئی تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ اس میں خاص کر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ نمازیں چھوڑ دی ہیں، اب وہ جس کو قضاء عمری کہتے ہیں وہ نمازیں اب ادا کرنا چاہتا ہے تو نیت کس طریقے سے کرے؟ مثلاً اس نے غور لگایا، غور کرنے کے بعد اس کا غالب گمان ہوا کہ میری 3 سالوں کی نمازیں قضا ہیں، تو بس وہ اس طریقے سے نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنے بھی فجر کی قضا لازم ہیں تو میں ان میں سے پہلے والے فجر کی قضا نمازیں پڑھتا ہوں، اس طریقے سے نیت کر لے۔ نماز جنازہ کی نیت۔ مسئلہ نمبر 34، جنازے کی نماز میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس میت کے واسطے دعا کے لیے پڑھتا ہوں، اور اگر مقتدی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کے لیے یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میرا امام جس کی نماز پڑھتا ہے اسی کی میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔